بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین حق کے عنوان سے جو پہلا چیپٹر ہے الاسلام کا، وہ ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس پر ہمارے 3 لیکچر ہو چکے ہیں۔ اب میں پہلے سوالات جو ہیں ان کو دیکھتا ہوں کہ کیا کیا سوالات ہیں جو ہم کور کر چکے ہیں۔ ان سوالات کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم دیکھیں گے کہ جو 29 تک پڑھ چکے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو پھر ہم 30ویں سے شروع کریں گے۔ پہلا سوال جو دین حق کے حوالے سے تھا وہ یہ تھا جی کہ دین اپنی اصل میں کیا ہے۔ دوسرا سوال تھا انسان کو دین کہاں سے اور کیسے حاصل ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بنیادی چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ان چیزوں میں خلا ہو تو پھر ہمارا فکر جو ہے، ہمارا دین یا جو بھی علم ہے ہمارا، اس میں وہ نقص رہ جاتا ہے، خامی رہ جاتی ہے۔ تو ایک ایک چیز کو نا اس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے الاسلام میں، اور اسی کو پھر میں نے سوالوں کی صورت میں نا مرتب کیا ہے۔ تیسرا سوال تھا اب دنیا میں دین کا اصل ماخذ کیا ہے یا کون ہے، یعنی کون سی شے ہے یا کون فرد ہے، یہ بات ہوگی۔ چوتھا سوال تھا دین ہمیں عملاً کس صورت میں ملا اور کن ذرائع سے ملا ہے۔ یہ سوال بھی زیر بحث آیا کہ دین ہمارے پاس عملاً کس صورت میں موجود ہے اور اس کا ذریعہ کیا تھا ملنے کا۔ پانچواں سوال جو زیر بحث آیا وہ قرآن کا تعارف، حیثیت اور اہمیت، یعنی قرآن کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا مقام ہے، دین کے اندر اس کا کیا مقام ہے اور اس کی کس اہمیت کا حامل ہے، یہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے۔ چھٹا سوال تھا سنت سے کیا مراد ہے۔ ساتواں سوال تھا سنت کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ آٹھواں سوال تھا دین کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی بنیادی چیزیں ہیں کہ جو الاسلام میں بیان کی گئی ہیں۔ دین کی حقیقت کیا ہے، یعنی حقیقت تو ظاہر وہ چیز ہوتی ہے نا کہ اگر وہ آپ نے حاصل کر لی تو وہ شے آپ نے حاصل کر لی، یعنی دین تب آپ کو حاصل ہوگا اگر دین کی حقیقت آپ کو حاصل ہو۔ اگر دین کی حقیقت حاصل نہ ہو تو پھر محض دین کھوکھلا ہوگا، یعنی ایک ایسا بادام جس میں مغز نہیں ہے، صرف چھلکا ہے، یوں رہ جائے گا۔ حقیقت تو اصل چیز ہوتی ہے۔ 9واں سوال تھا عبادت کے معنی کیا ہیں، اور 10واں سوال تھا عبادت انسان کے باطن میں کن کن صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی انسان جب عبادت اختیار کرتا ہے تو عبادت اس کی باطنی شخصیت کے اندر اپنا ظہور کیسے پاتی ہے۔ انسان اپنے اندر کیا چیزیں محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک بندگی کی کیفیت رکھتا ہے، اور وہ بندگی کی کیفیت کچھ صورتوں میں اسے اپنے اندر محسوس ہوتی ہے۔ یہ چیز بھی زیر بحث آئی۔ 11واں سوال یہ تھا کہ عبادت کا اظہار ہمارے وجود سے کن کن صورتوں میں ہوتا ہے، یعنی خارج میں۔ وہ پہلے 10واں سوال داخل کے والے سے تھا، باطن کے والے سے، اور اب یہ ہے کہ عبادت کا اظہار ہمارے وجود سے، کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے اسے کیا چیزیں نظر آتی ہیں جیسے جو بطور عبادت ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ 12واں سوال تھا کہ انسان اس دنیا میں اپنا جو عملی وجود رکھتا ہے کہ عبادت کا یہ جذبہ اس عملی وجود سے بھی متعلق ہوتا ہے، یعنی انسان کا عملی وجود اسے ضروریات ہیں مختلف، معیشت، معاشرت، سیاست، یہ اس کی زندگی کے مختلف دائرے ہیں، باہم ملنا جلنا، لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، کاروبار کرتا ہے، تو مختلف چیزیں اس کی بھاگ دوڑ جو عملی زندگی کی چیزیں نظر آتی ہیں نا، تو اس میں عبادت کا جذبہ اس عملی وجود میں بھی اپنا کوئی اظہار کرتا ہے، یعنی انسان اس دنیا میں اپنا جو عملی وجود رکھتا ہے کہ عبادت کا یہ جذبہ اس عملی وجود سے بھی متعلق ہوتا ہے، اس عملی وجود میں بھی عبادت کا جذبہ اپنا کوئی ظہور پاتا ہے، کسی طرح سے ظاہر ہوتا ہے، اس پر کوئی ایفیکٹ کرتا ہے۔ یہ سوال ہے۔ اگلا سوال ہے جی کہ 13واں سوال عبادت دین کی حقیقت ہے۔ کسی بھی چیز کی حقیقت دراصل وہ بیج ہوتی ہے جس سے وہ چیز اپنی پوری صورت میں پھوٹتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ عبادت پورے دین کی صورت کیسے اختیار کر لیتی ہے، یعنی عبادت کو اگر ہم دین کی حقیقت کہہ رہے ہیں تو یہ حقیقت تو ایک بیج کی طرح ہے جس نے یعنی بڑھتے بڑھتے ایک پورا تناور درخت بننا ہے، جیسے بیج بنتا ہے نا، پورا درخت بنتا ہے۔ تو یہ عبادت دین کی صورت کیسے اختیار کرتی ہے،
کیا ڈیولپمنٹ اس میں ہوتی ہے، کیا چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، کس طرح یہ یعنی کہ ایک پورا دین کی شکل بنا لیتی ہے. یہ سوال 13واں تھا. 14واں سوال ہے کہ عبادت کی اساسات کیا ہیں، یعنی ہمارے عبادت کرنے کی بنیادیں کیا ہیں. 15واں سوال تھا کہ عبادت کے مراسم سے کیا مراد ہے. مراسم ریچولز، مراسم کا میننگ ہے ریچولز. تو ظاہر ہے کہ کچھ ریچولز ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں. 16واں سوال تھا کہ عبادت کے تعلق کے تقاضوں کے حدود و قیود سے کیا مراد ہے، یعنی عبادت کا جو تعلق ہے معبود کے ساتھ، انسان کا معبود کے ساتھ کیا تعلق ہے، عبادت کا تعلق ہے. تو یہ جو عبادت کا تعلق ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، یعنی کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے. 17واں سوال تھا دین الحق سے کیا مراد ہے. دین الحق کا لفظ قرآن مجید بولتا ہے تو وہ کس کو دین الحق کہتا ہے، یعنی دین الحق جب لفظ قرآن استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کی کیا مراد ہوتی ہے. 18واں سوال تھا الحکمہ اور الکتاب سے کیا مراد ہے. قرآن مجید میں الحکمہ کا لفظ بھی آتا ہے، الکتاب کا لفظ بھی آتا ہے. تو قرآن مجید الحکمہ اور الکتاب کو کن معنوں میں لیتا ہے، یعنی الاسلام نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اسی کو میں نے سوال بنایا اور پھر اس کے تحت وہ پیراگراف جو اس سے متعلق تھا وہ زیر بحث لایا. 19واں سوال تھا کیا سابقہ آسمانی کتب میں یہی دین بیان ہوا ہے. یہ بھی ایک اہم سوال ہے. جتنی بھی آسمانی کتابیں خدائی کی طرف سے ہیں تو خدا کی طرف سے اور انسانی کے لیے ہیں، اور انسان سارے آدمی کی اولاد ہیں. تو مختلف آسمانی کتب جو ہمارے علم میں ہیں جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تو کیا ان میں بھی یہی دین بیان ہوا تھا. یہ سوال تھا. 20واں سوال تھا دین کے وہ کون کون سے مباحث ہیں جو الحکمہ کے تحت آتے ہیں، یعنی قرآن مجید جب الحکمہ کا لفظ بولتا ہے تو اس کے تحت وہ کن مباحث کو لاتا ہے، کون سی بحثیں ہیں، کون سے موضوعات ہیں جو اس کے تحت آتی ہیں. 21واں سوال تھا دین کے وہ کون سے مباحث ہیں جو الکتاب کے تحت آتے ہیں، یعنی دین دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، الحکمہ اور الکتاب. تو اب الحکمہ کے تحت کون سے مباحث آئیں گے، یعنی کون کون سی بحثیں ہم الحکمہ کے تحت پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں یا ہمیں بتائی گئی ہیں، اور کون کون سی مباحث، بحثیں، کون کون سے موضوعات الکتاب کے تحت زیر بحث آئے ہیں قرآن مجید میں، دین میں. ظاہر ہے انہی کو پھر الاسلام میں غامدیسہ نے بیان کیا ہے. 22واں نبوت کیا ہے اور نبی کا اصل کام کیا ہوتا ہے. یعنی نبوت ظاہر بنی آدم میں بہت سے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تو یہ نبی ہونا کیا ہوتا ہے، نبوت کیا چیز ہے جو کسی کو حاصل ہوتی ہے. اچھا جس کو نبوت حاصل ہو وہ کیا کام کرتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. اور 23واں سوال تھا رسالت کیا ہے اور رسول کا خصوصی مشن کیا ہوتا ہے. یعنی یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے. تو اب رسالت پھر کیا چیز ہے نبوت سے، کہ کس پہلو سے مختلف ہے، اور رسول کا خصوصی مشن کیا ہے، یعنی رسول کون سا خاص پروگرام لے کے آتا ہے. 24واں سوال تھا شہادت سے کیا مراد ہے. شہادت کا میں نے گواہی، تو اس شہادت سے کیا مراد ہے، یہ اصطلاح قرآن مجید نے استعمال کی ہے. اور 25واں یہ تھا کہ شہادت کے منصب پر کن لوگوں کو فائز کیا گیا ہے. 26واں یہ تھا کہ آسمانی کتب کس مقصد کے لیے نازل کی جاتی ہیں، یعنی خدا جو آسمانی کتب نازل کرتا ہے اس سے کیا مقصود ہوتا ہے، خدا انسان کو کیا دینا چاہتے ہیں. 27واں سوال یہ تھا کیا اس زمانے میں بھی نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہے، اور کیا اب بھی نبی اور رسول مبعوث ہوتے ہیں. یعنی آج کے دور میں تو ہم نہیں دیکھتے ویسے، تو کیا قرآن مجید کیا بتاتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا یا ابھی چل رہا ہے، اور کیا اب بھی نبی اور رسول مبعوث ہوتے ہیں. یہ 28واں سوال میرے پاس تھا ختم نبوت کے بعد اب لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے. اگر نبی اور رسول اب نہیں آتے تو اس صورت میں لوگ دین پہ کیسے قائم رہیں گے، یہ کن کی ذمہ داری ہے. کیا قرآن مجید نے اس حوالے سے ہمیں کوئی خبر دی ہے، کچھ بتایا ہے. 29واں سوال تھا اسلام سے کیا مراد ہے، کیا دین اور اسلام ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں.
آسمانی کتب کس مقصد کے لیے نازل کی جاتی ہیں؟ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بالعموم اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں۔ ان کے نزول کا مقصد قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ حق و باطل کے لیے یہ میزان قرار پائیں، یعنی یہ کتابیں میزان قرار پائیں، تاکہ ان کے ذریعے سے لوگ اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں اور اس طرح حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یہ سلائیڈ ہے جو زیر بحث آ چکی تھی۔ اب اس سے اگلی جو ہے وہ آج کے لیکچر وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کیا اس زمانے میں بھی نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہے، اور کیا اب بھی نبی اور رسول مبعوث ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ سوال تو خیر واضح ہے، سوال میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس دور میں ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی نبی اور رسول آیا اور انہوں نے اپنی دعوت دی، اپنی نبوت کی، اپنی رسالت کی، اور لوگوں کو کہا کہ ہم پر ایمان لاؤ، اور پھر کسی نئی امت کی تاسیس کر دی، یعنی بنیادیں رکھتی کسی نئی امت کی۔ ایسا اب ہم نہیں دیکھتے۔ تو یہ سوال ہے کہ کیا اس زمانے میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہے، اور کیا اب بھی نبی اور رسول مبعوث ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت اور رسول کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وحی و الہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک حتمی بات ہے کہ جو مسلمانوں کو بتا دی گئی ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر تھے، آخری نبی اور رسول تھے۔ اور جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کے جانے کے ساتھ ہی وحی و الہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور نبوت ختم کر دی گئی۔ نبوت ہی وہ دروازہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی بات انسانوں تک آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خدا سے میں نے یہ بات پائی ہے، یہ پائی ہے، غیر نبی۔ نبی ہی وہ واحد ہستی ہے۔ نبی اور رسول، ظاہر ہے کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے، تو نبی یا رسول جو ہے یہی یہ دعویٰ کرتا ہے اور اسی کو حق پہنچتا ہے۔ یہ واحد دروازہ ہے جو خدا کی طرف سے انسانوں کی طرف کھلتا ہے، یعنی خدا کے پیغام اسی دروازے سے آتے ہیں۔ تو یہ جب نبی وسلم پر ختم ہو گیا تو اب خدا کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی۔ وہی جیسے جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا آنا ختم ہو گیا جب نبی وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اور اسی طرح الہام جو نبوت ہی کے حوالے سے الہام ہوا کرتا تھا، اس کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ 31واں سوال ہمارا جو تھا وہ یہ، ختم نبوت کے بعد اب لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یعنی نبوت تو ختم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ دین پر قائم ہوتے بھی ہیں، پھر وہ بگاڑ آ جاتا ہے، دین سے ہٹ جاتے ہیں، کمزوری ہوتی ہے انسانوں میں، مختلف طرح کے یعنی ایسی رویں اٹھتی ہیں دنیا داری کے حوالے سے یا انسانی کمزوری کے حوالے سے، لوگوں میں مختلف رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ نبوت کے حوالے سے جو نبوت نے جو لوگوں کو دین پر قائم کیا ہوتا ہے، دین کی طرف دھکیلا ہوتا ہے، اب نبیوں کے جانے کے بعد یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، چنانچہ لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے انذار وہ کام ہے کہ جس سے لوگوں کو دین پر قائم رکھا جاتا ہے۔ تو انذار کی ذمہ داری اب قیامت تک اس امت کے علماء ادا کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انذار کی ذمہ داری جو کہ انبیاء کی ذمہ داری تھی، وہ اب اس امت کے علماء پر ڈال دی ہے۔ ہمارے پاس ایک چیز یعنی جو سمجھ لے کہ نبی ہوتا ہے نا تو وہ عصمت کا حامل ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ معیار حق ہوتا ہے۔ تو نبی کے جانے کے بعد خدا نے ایسا نہیں کیا کہ ہمارے پاس معیار حق موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید معیار حق کی صورت میں موجود ہے، میزان ہے، فرقان ہے، یہ یعنی یہی حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ آپ اس پر کوئی چیز پیش کریں تو یہ بتا دے گا، تول کر بتا دے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا اس میں اتنا ٹھیک ہے، اتنی بات غلط ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید معیار حق کے طور پہ موجود ہے، اس کے ذریعے سے علماء اس انذار کی ذمہ داری ادا کریں گے جو پہلے انبیاء کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری اب علماء کے ذمے ہے
کہ جیسے کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ ہر بستی کے کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، تفقہ کریں اس میں، اور پھر وہ اپنی قوم کی طرف جب لوٹیں تو پھر انہیں خبردار کریں، آخرت کی طرف ان کی توجہ کریں۔ بنیادی چیز جو ہے انذار آخرت ہے۔ انسان کے جب رخ آخرت کی طرف ہو جاتا ہے کہ میں نے خدا کو جواب دینا ہے، تو یہاں سے وہ دین کے ساتھ اس کا یوں سمجھیں کہ اس کا رشتہ بندھ گیا۔ اگر آخرت کے زاویے سے انسان متعلق نہیں ہوا نا دین سے، تو پھر دین سے تعلق نہیں اس کا، پھر مفادات کا یا دنیاوی کسی فائدے کے حوالے سے وہ دیکھ رہا ہے کہ نماز پڑھنے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا یا روزہ رکھنے کا کوئی دنیاوی فائدے کیا ہوں گے، تو وہ دین نہیں ہوگا، وہ تو ایک کسی بھی سوچ فکر سے کوئی فائدہ اٹھانے والی باتیں ہیں۔ جس طرح کسی نظریے کسی فلسفے سے بندہ سمجھتا ہے کہ قوم کی یہ اصلاح ہو جائے گی، یہ فائدہ ہو جائے گا، اسی طرح وہ سمجھ رہا ہے کہ دین سے بھی ہم کوئی دنیاوی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ دین کا اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ آخرت کے حوالے سے انسان کو بیدار کرتا ہے اور صحیح بتاتا ہے کہ تم اس دنیا میں آئے ہی اس لیے ہو تاکہ تم آخرت کی یہ اپنے آپ کو تیار کرو۔ تمہاری زندگی اصل وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے، اور اس زندگی کا شروع ہونا جو ہے وہ تمہارے لیے جیسا تم اس کی تیاری کرو گے اس کے مطابق ہوگی۔ اگر تم نے اس کی تیاری اچھی کی ہوگی تو وہ زندگی اعلیٰ سطح پر شروع ہوگی، اور اگر تم نے اس سے لاپرواہی برتی ہوگی اور دنیا میں اپنے خواہشات کی پیروی کی ہوگی تو تمہاری جو اصل زندگی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تم نے اگر دنیا کی خواہشات میں اپنے آپ کو کھو دیا تو پھر وہاں کچھ نہیں پاؤ گے، وہ تمہاری اصل زندگی ہے۔ اس زندگی کی تیاری کے لیے یہ دین آیا ہے، یعنی کہ یہ دین ہمیں وہ محنت ہم سکھاتا ہے، وہ محنت کرواتا ہے، وہ چیزیں بتاتا ہے، وہ اعمال ہمیں سکھاتا ہے جن اعمال کو اختیار کرنے کے بعد انسان آخرت میں بہترین زندگی پا سکے۔ ہمارا 32واں سوال جو یہ ہے جی، اسلام سے کیا مراد ہے؟ کیا دین اور اسلام ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں؟ یعنی اسلام کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے اور دین کا لفظ بھی آتا ہے، یہ بولا بھی جاتا ہے دینی کتابوں میں، آپ اسلام کا لفظ بھی پڑھتے ہیں، دین کا لفظ بھی پڑھتے ہیں۔ جو کہ جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہی الاسلام ہے، اور اس کا اگر پہلا چیپٹر جس کا دین حق، تو الاسلام کا لفظ بھی آ گیا اور دین حق یعنی دین کا لفظ بھی آ گیا۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ اسلام سے کیا مراد ہے، اور کیا دین اور اسلام ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں یا یہ دو مختلف چیزیں ہیں؟ اس یعنی الحکمہ اور الشریعہ پر مبنی دین کا نام الاسلام ہے۔ یہ جو بریکٹوں میں لکھا ہے نا الحکمہ اور الشریعہ پر مبنی، یہ الفاظ میرے ہیں، الاسلام کے نہیں ہیں۔ ادروائز باقی جو لفظ ہے نا، اس دین کا نام الاسلام ہے، یہ غامدی صاحب کی کتاب سے ظاہر میں نے لیے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب موجود ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں الفاظ ہیں، یعنی یہ جواب ان کے عبارتوں کو میں نے یہاں کٹ پیسٹ کیا ہے، سوال کے بعد ان کی عبارت کا وہ ٹکڑا جو اس سوال کا جواب بنتا تھا، اس میں بعض جگہوں پہ یہ بریکٹ اس طرح آپ کو ملے گی۔ تو یہ بریکٹ والے الفاظ میرے الفاظ ہیں جو کہ ربط یا اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے میں نے اس میں لکھے ہیں۔ یہ الفاظ کیا ہیں جی کہ اس الحکمہ اور الشریعہ پر مبنی دین، یعنی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ دین کے دو حصے ہیں، ایک الحکمہ ہے اور ایک الشریعہ ہے۔ تو اب یہ جواب یہ ہوا کہ یہ دین جو کہ الحکمہ اور الشریعہ پر مبنی ہے، یعنی پر بنیاد رکھتا ہے، یعنی یہ دین جس کے دو اجزاء ہیں، ایک جز الحکمہ اور ایک جز الشریعہ، اس دین کا نام اسلام ہے، یعنی کہ یہ دین اسلام ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ انسانوں سے وہ اس کے سوا ہرگز کوئی دوسرا دین قبول نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے صرف اسلام کو قبول کرے گا، دین اسلام کو۔ یعنی اگر کسی چیز نے دین تو ایک آپ یعنی ایک سسٹم کو بھی کہہ سکتے ہیں، دین کا معنی جزا و سزا بھی ہوتا ہے، یوم الدین جیسے بدلے کا دن ہم کہتے ہیں، بدلہ یا جزا و سزا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لیکن یہ جو الحکمہ اور الشریعہ کے پر مبنی دین جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اور سنت میں بیان ہوا ہے، اس کا نام
اسلام ہے. جو شخص خدا کے پاس اس اسلام کو اپنا کر جائے گا، اس کو لے کر جائے گا، اس کو تو قبول کرے گا کہ تم ٹھیک ہے، صحیح جگہ پہ کھڑے ہو، تم میرے بندے ہو، تم نے میرے دین کو اختیار کیا اور اس پر عمل کیا، اور میرے پاس تمہارے لیے اچھا مقام ہے جنت میں، جیسا تم نے محنت کی تھی ویسا پھل میں تمہیں عطا کروں گا. اگر کوئی شخص اور دین لے کے آیا اسلام کے علاوہ، ظاہر ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوگا، خدا کی طرف سے اسلام ہی ہے. اور اس میں ایک چیز یہ واضح رہے کہ محمد یہ جو ہم یہ جیسے یہ سلائیڈ ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ سلائیڈ تو اس زاویے سے بنائی گئی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین مکمل ہوا تو آپ نے ہمیں کس صورت میں دیا، تو وہ علیکم اور شریعہ پر مبنی تھا اور اس میں فلاں فلاں احکام تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سا دین تھا؟ وہ بھی دین اسلامی تھا. جو ان کا دور نبوت تھا تو اس میں وہ دین اسلامی لے کے آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور نبوت تھا تو وہ بھی دین اسلامی لے کے آئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، ان کے دور نبوت میں جو تھے، جو دین انہوں نے، اس کی جو صورت انہوں نے سکھائی تھی، وہ اپنی ایمانیات میں، اخلاقیات میں ایگزیکٹلی یہی دین تھا. شریعت میں بعض چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں کچھ ہم پیچھے مطالعہ بھی کر چکے ہیں اس کا، تو وہ بھی دین اسلامی ہوگا. تو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ بھئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت ہے اس کا مطالبہ یہودیوں سے کیا جائے گا، یعنی وہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والا سے نہیں، وہ دین اسلامی تھا وہ بھی. تو خدا کی طرف سے جو دین آیا، جو اس کے انبیاء لے کے آئے، جو اس کے رسول لے کے آئے، اس کے علاوہ خدا کسی دین کو قبول نہیں کرے گا. یعنی کوئی فلسفہ، کوئی فکر، کوئی شرک، جیسے مکے والوں کا دین کیا تھا؟ دین شرک تھا، دین توحید نہیں تھا ان کا. وہ کہتے تھے کہ لات عزیٰ اور منات جو ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں اور باقاعدہ پر یعنی یہ بھی خدا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے پھر پورا ایک نظام بنایا ہوا تھا، ایک احکام شرعی بنائے ہوئے تھے، اپنے احکام شرعی خود ساختہ بنائے ہوئے تھے کہ اس کے لیے یہ قربانی کرنی ہے اور اس کے لیے یہ عبادت کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. تو اب یہ جو کچھ بھی انہوں نے بنایا تھا، کیا یہ وہ دین شرک خدا کے پاس جب لے کے جائیں گے تو خدا قبول کرے گا؟ کہہ دیا بالکل نہیں کرے گا خدا. اور ظاہر ہے کہ جو نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ناحق بات تھی، گھڑی ہوئی بات تھی، جھوٹ تھا، اس لیے قبول نہیں کرے گا. اسی طرح کوئی شخص اگر کسی اور نظام حیات کو، یوں کہہ لیں کہ کسی اور زندگی گزارنے کے کسی اور طریقے کو، عبادات کے کسی اور طریقے کو اگر اپنا ایک یعنی دین بنا کے لے جاتا ہے تو وہ بھی خدا کے ہاں قبول نہیں ہوگا. دین کا ظاہر کیا ہے؟ اسلام کا لفظ جس طرح پورے دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح دین کے ظاہر کو بھی بعض اوقات اسی لفظ اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی سوال یہ تھا کہ دین کا ظاہر کیا؟ دین کے ظاہر سے مراد یہ ہے کہ دین جب کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس کی وجود سے کون سے ایسے عمل ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم یعنی کہ دین اپنی ظاہر میں کیا چیز ہے؟ جواب سے واضح ہو جائے گا. اسلام کا لفظ جس طرح پورے دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ اسلام کا لفظ پورے دین کے لیے ہو رہا ہے، اسی طرح دین کے ظاہر کو بھی بعض وقت اسی لفظ اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اپنے اس ظاہر کے لحاظ سے یہ 5 چیزوں سے عبارت ہے. یعنی کہ دین انسان کے وجود میں جس طرح سے ظاہر ہوتا ہے اس کو بھی اسلام کہہ دیتے ہیں. دین نے باطن میں بھی ظاہر ہونا ہے، دین نے خارج میں بھی انسان کے وجود سے یعنی وجود سے بھی نمایاں ہونا ہے. تو اب یہ جو وجود سے نمایاں ہوتا ہے نا، اس کو بھی اسلام کہہ دیا جاتا ہے. یہ لفظ کا استعمال مختلف استعمال ہوتے ہیں، تو یہ اس کے حوالے سے یہ بات ہے. یہ 5 چیزوں سے عبارت ہے، یعنی 5 چیزوں پر مشتمل ہے. اس میں 5 چیزیں آتی ہیں. اس بات کی شہادت دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. پہلی بات کہ انسان زبان سے یہ کہتا نظر آتا ہے ہمیں، یعنی جب اس سے سوال ہو یا جب موقع ہو یہ بات کہنے کا تو وہ زبان سے کہتا ہوا سنائی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں.
یہ گواہی وہ دیتا نظر آتا ہے، یعنی یہ اسلام کا ظاہر ہو گئی۔ دوسرا پوائنٹ یہ نماز قائم کی جائے، یعنی اسلام لانے والا ہمیں نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، یہ اسلام کے ظاہر میں یہ چیز آتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام قبول کرنے والا، دین کو قبول کرنے والا ہمیں کن عملوں میں دکھائی دیتا ہے؟ نماز میں، زکوٰۃ دینے میں نظر آتا ہے۔ آپ اس سے سوال کرتے ہیں زکوٰۃ دے دی ہے؟ ہاں جی دے دی ہے، فلاں جگہ جمع کرائیے، اس لیے رمضان کے روزے رکھیں، وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، یعنی وہ یہ اعمال ہیں جو وہ کرتا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ فلاں وقت میں اٹھے گا اور روزہ رکھے گا اور پھر وہ دن کچھ پابندیوں کے ساتھ گزارے گا اور پھر افطار کرے گا۔ بیت اللہ کا حج کیا جائے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج کیا جائے۔ یہ 5 ظاہری عمل ہیں جو دین کو اختیار کرنے والا کرتا ہے۔ تو یہ جو ظاہری اعمال ہیں 5، ان کو بھی اسلام کہہ دیا جاتا ہے، اور پورے دین کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ پورے دین کا پہلو جو ہے اگلے سوال سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ دین کا باطن کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک دین کا ظاہر تھا اور ایک دین کا باطن۔ دین کا باطن کیا ہے؟ دین کا باطن ایمان ہے۔ باطن وہ چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ نماز پڑھتا ہوا آدمی تو نظر آئے گا نا، صاحب ایمان نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر اس نے وہ ایک قول سے بیان کیا نا۔ تو دین کا باطن ایمان ہے۔ اس کی جو تفصیل قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کی روح سے یہ بھی 5 ہی چیزوں سے عبارت ہے، یعنی قرآن مجید نے ایمان کو واضح کیا ہے اور بتایا کہ یہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ 5 قسم کے ایمان ہیں جو اسے قبول کرنے ہیں۔ پہلا، اللہ پر ایمان۔ ظاہر ہے یہ بھی دل میں ہی ہوگا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ پر ایمان ہے، میرا یقین ہے۔ میرا یقین تو دل کا ایک عمل ہے نا، دل کی چیز ہے۔ فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کو مانتا ہوں، یہ بھی دل کے اندر ایک معاملہ ہے۔ تیسرا، نبیوں پر ایمان، میں خدا کے نبیوں کو ماننے والا ہوں۔ چوتھا، کتابوں پر ایمان، اور 5واں، روز جزا پر ایمان۔ روز جزا پر ایمان یعنی کہ موت کے بعد ایک بدلے کا دن آنا ہے کہ جس میں خدا کے حضور پیشی ہوگی، پھر اعمال کے وجہ سے پوچھا جائے گا۔ ان 5 چیزوں کو ایک دوسرے طریقے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، وہ اس سے ایک پہلو واضح ہوتا ہے، لہذا میں انہی کو دوسرے طریقے سے بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز ہوگی اللہ پر ایمان، دوسری ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی وہ مخلوق جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی لیکن اس کے بتانے کی بنا پر، اس کے انبیاء کے خبر دینے کی بنا پر ہم مانتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ خدا کے نبیوں پر ایمان، خدا کی طرف سے پیغام لانے والوں پر ایمان۔ اور چوتھا، خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان، خدا کی کتابوں پر ایمان۔ اور 5واں یہ ہے کہ خدا سے ملاقات پر ایمان، مرنے کے بعد خدا سے ملاقات ہوگی۔ تو 5 میں لفظ اللہ یا لفظ خدا آتا ہے، یعنی خدا کی ذات تو صفات پر ایمان ہے، خدا کے فرشتوں پر، خدا کے نبیوں پر، خدا کی کتابوں پر، خدا سے ملاقات پر ایمان۔ تو یہ اصل میں ایمان باللہ ہی کی شاخیں ہیں جو ہم اس 5 صورتوں میں ہمیں کہا گیا ہے کہ تم ایمان لو، جو خدا نے کہا ہم نے اس پر ہمیں ایمان لانا لازم ہے۔ جب خدا کو قبول آپ نے کر لیا، ظاہر ہے خدا کو جب آپ نے قبول کیا تو وہ تو عقل و فطرت کی روشنی میں کیا اور باطن کی گواہی میں، یہ بھی تفصیل سے زیر بحث آئے گا ایمانیات میں جب ہم تفصیلی اس کو پڑھیں گے کہ خدا پر ایمان کیسے ہم لاتے ہیں۔ 35واں سوال یہ ہے، کسی بھی انسان کے یہاں ایمان کے تقاضے کس صورت میں پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی عام حالات میں ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ انسان جب ایمان لے آتا ہے تو ایمان ایک یقین ہے، یقین کچھ چیزوں کا تقاضا کیا کرتا ہے، یہ خود ہے۔ جب آپ کو ایک یقین ہے کہ صبح ہو گئی ہے تو اب آپ اٹھنے کا، بستر سے اٹھیں۔ کسی بھی چیز کا جو یقین ہوتا ہے وہ اپنا کوئی تقاضا پیدا کرتا ہے۔ تو ایمان کے تقاضے ایمان کے ہوتے ہوئے، یعنی اس صورت میں کہ ایمان ہے تو اس صورت میں اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ کس صورت میں سے مراد یہ تھا کہ ایمان اپنے وجودی سے تقاضا کرتا ہے، یعنی عام حالات میں ایمان کے تقاضے کے ہیں۔ اسی سوال کو ذرا دوسرے لفظوں میں بیان کر دیا گیا
کہ عام حالات کیا ہیں کہ جب آپ صاحب ایمان ہیں تو ایمان کے کچھ تقاضے آپ کو کرنے ہیں. ایک یہ ہے کہ حالات کوئی خاص ہو گئے، نہیں حالات خاص ہوں گے تو پھر تو دیکھیں گے کہ ایمان کیا کہہ رہا ہے، وہ الگ بات ہے. جب حالات کوئی خاص نہیں ہوئے، عام صورتحال جا رہی ہے، بس آپ یقین لائے ہیں، آپ نے ایمان اختیار کیا ہے، تو ایمان اختیار کرتے ہی آپ سے کوئی تقاضے کرتے. یہ سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایمان جب اپنی حقیقت کے اعتبار سے دل میں اترتا اور اس سے اپنی تصدیق حاصل کر لیتا ہے تو اپنے وجود ہی سے دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. یہ جو نا اپنے وجود ہی سے دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، اسی کو میں نے یہ لکھا ہے کہ یہاں ایمان کے تقاضے کس صورت میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس کی وجود ہی کی صورت میں پیدا ہو جاتی ہے. ایمان جب موجود ہے تو ایمان کا وجود کچھ تقاضے پیدا کر دے گا. یہ مراد ہے سوال میں. دوبارہ میں اس کے جواب کو یہ جملہ پڑھتا ہوں. یہ ایمان جب اپنی حقیقت کے اعتبار سے دل میں اترتا ہے، ایک تو یہ قولن میں ایمان رکھتا ہوں، یہ کہہ دیا. کیا ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں یہ میں نے نہیں سوچا، یہ مجھے ابھی معلوم کرنا ہے. لوگ کہہ رہے تھے ایمان نہ ہونا چاہیے، خدا پر ایمان ہونا چاہیے. یہ نہیں. جب اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھئی کس پر یقین رکھ رہے ہو، کیا یقین رکھ رہے ہو، یقین رکھنے کا مطلب کیا ہے. پوری حقیقت کے ساتھ جب ایمان آپ کے دل میں اترتا ہے، دل کو یقین حاصل ہو جاتا ہے خدا پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس سے ملاقات پر، خود کی کتابوں پر، اور اس سے اپنی تصدیق حاصل کر لیتا ہے. کس سے؟ دل سے. دل میں اترتا اور اس سے اپنی تصدیق حاصل کر لیتا ہے. ہمارا دل تصدیق کرتا ہے چیزوں کی. اب یہ دیکھیں کہ چاہے ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اسے کوئی چیز بتائی جائے، سمجھائی جائے تو وہ اس کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے جی، یہ جواب دیتا ہے. طالب علم چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، بالکل چھوٹا ہو، وہ ٹھیک ہے کہ لفظ جو ہے، یہ ٹھیک ہے کہ لفظ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کو پتہ ہو کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. یہ وہ ٹھیک ہے کہ لفظ اس طرح بولتا ہے استاد کے بتانے کے بعد، استاد کے سمجھانے کے بعد کہ جو چیز آپ نے سمجھائی ہے، جو چیز آپ نے بتائی ہے، میرا دل اس کو قبول کرتا ہے. یعنی میرا دل اگلتا نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ جو قبولیت اندر پائی جاتی ہے، یہ ہے وہ تصدیق. ایمان اب جب لائے تو آپ کے اندر تو خدا کی پیاس تھی تو آپ نے اسے قبول کیا. اس کی صفات بیان کی گئی تو آپ نے کہا ہاں یہی ہونا چاہیے. اندھا بہرا خدا نہیں ہونا چاہیے، اپاہج اور کمزور خدا نہیں ہونا چاہیے، فانی خدا نہیں ہونا چاہیے. میرا دل کہتا ہے کہ نہیں، خدا کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اس میں سب خوبیاں ہونی چاہیے. یہ اس طرح کا دل اللہ نے ہر ایک کا بنا رکھا ہے، پوری دنیا کا بنا رکھا ہے. تو ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں اترتا ہے تو دل اس کی تصدیق کرتا ہے. تو جب ایسی یہ صورتحال ہو گئی تو اب یہ اپنے وجود ہی سے دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. یہ ایمان دو کام آپ کو کرنے پہ مجبور کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے. جیسے ہمیں بھوک تقاضا کرتی ہے کہ میں کھانا کھاؤں، جیسے پیاس تقاضا کرتی ہے کہ میں پانی پیوں. جب تقاضا ہو جاتا ہے نا تو بندہ پھر اوائڈ نہیں کر سکتا، وہ پھر اسے وہ کام کرنا ہی ہوتا ہے. یہ چونکہ مطلب ہے بھوک اور پیاس کی طرح کی جبلی حقیقت نہیں ہے، یہ فطری حقیقت ہے، یعنی فطرت کے اندر پائی جانے والی ایمان لانا انسان کا. تو یہ پھر تقاضا کرتا ہے پورا شدت کے ساتھ. ایک عمل صالح، دوسرے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ایک ہی بات ہے. وہ اور کی وجہ سے اب یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو کل تین چیزیں ہوگی، دو ہی چیزیں. کن دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے ایمان جب دل میں اتر جاتا ہے؟ سچائی، سچا ایمان. ایک عمل صالح، دوسرا تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. عمل صالح کا مطلب ہے نیک عمل. اور اچھے کام، نیک عمل، مزید اس کی تعریف آگے آ رہی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اور دوسری چیز تواصی بالحق. تواصی بالحق کا کیا مطلب ہے؟ حق کی نصیحت کرنا باہم ایک دوسرے کو. یعنی آپ نے دیکھا کہ مجھے چاہیے کہ دوسرے کو میں بتاؤں کہ دیکھو حق بات یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، تو آپ اسے نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو حق کو اپناؤ.
نہ حق کو نہیں اپنانا، غلط کو نہیں اپنانا، حق بات کو اپنانا ہے۔ اور تواسی بالصبر، تواسی بالصبر کا کیا مطلب ہے کہ حق پہ ڈٹے رہنا ہے، اپنانا ہے اور قائم رہنا ہے۔ اپنانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ اپنا لو، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپناؤ اور اپنائے رکھو۔ اس اپنائے رکھو کو تواسی بالحق سے، تواسی بالصبر سے بیان کر دیا گیا کہ ٹکے رہو اس کے اوپر، جمے رہو، ثابت قدم رہو اس کے اوپر۔ اگر یہ بریکٹوں میں جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ الفاظ میں نے لکھے ہیں، یہ تقاضے عام حالات میں ایمان کے وجود ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ دو تقاضے جو ہے نا، یہ ایمان کا وجود ہی یہ تقاضے پیدا کر دیتے ہیں۔ جب ایمان آئے گا تو آپ کو عمل صالح پہ لگا دے گا اور تواسی بالحق پر لگا دے گا۔ اب دیکھیں حقیقت میں ایمان کتنی زبردست چیز ہے، اور جس عمل پر ایمان لگاتا ہے نا وہ کامل صالح عمل ہوتا ہے، ادھورا صالح نہیں ہوتا۔ میں آپ کا فائدہ کر رہا ہوں، ملک کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، میں بیٹے کا فائدہ کر رہا ہوں، باپ کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، میں باپ کا فائدہ کر رہا ہوں، بیٹے کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، ایسا نہیں۔ کامل بات، ایسی بات سراپا خیر، سراپا خیر۔ عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ اگلا سوال ہمارا زیر بحث جو ہے، عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ عمل صالح سے مراد ہر وہ عمل ہے جو تزکیہ اخلاق کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تمام اساسات عقل و فطرت میں ثابت ہیں، اور خدا کی شریعت اسی عمل کی طرف انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ مختصر لفظوں میں بتا دیا گیا۔ اس کو اب تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں۔ عمل صالح سے مراد ہر وہ عمل ہے، یعنی کوئی بھی عمل عمل صالح ہوگا جو تزکیہ اخلاق کے نتیجے میں پیدا ہو۔ یعنی وہ عمل آپ کیوں کرنا چاہیں جب آپ کا اخلاق پاکیزہ ہو جائے، آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں، آپ خیر خواہی کرنے لگیں، پڑوسیوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی، اپنی قوم کی، لوگوں کی نصیحت، خیر خواہی ان کے لیے۔ آپ کا اخلاق پاکیزہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اچھے اخلاق کے، برے اخلاق کے نہیں۔ برے اخلاق سے بدیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب اخلاق کا تزکیہ یعنی اخلاق جب پاکیزہ ہو جاتے ہیں تو اخلاق کا پاکیزہ ہونا آپ کو نیک عملوں پر لگا دیتا ہے۔ نیک عمل ہی اچھا اخلاق ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو خدا کے ساتھ آپ اخلاقی رویہ اختیار کر رہے ہیں، آپ بندے ہیں نا اس کے، تو آپ کو اس کی بات قبول کرنی تھی، ماننی تھی، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا تھا۔ اس نے جو طریقہ بتایا تھا شکر کا، اس طریقے کو پوری رغبت کے ساتھ آپ نے اختیار کرنا تھا۔ یہ آپ کے اخلاق، پاکیزہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ اپنے معبود کے ساتھ بندگی کا رویہ اختیار کریں اور اس کے بندے بن کر رہیں۔ اسی طرح آپ اپنے والدین کے ساتھ پاکیزہ اخلاق کا رویہ، ان کے احسانوں کو بھول نہیں جانا، ان کے احسانوں کو جو ان کا بدلہ آپ دے سکیں اچھے سے اچھا، وہ بدلہ دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کریں گے۔ اخلاق جب پاکیزہ ہوں گے تو آپ کے اندر سے اعمال صالحہ نکلیں گے، اور اصل چیز عمل ہی ہوتا ہے انسان کے اندر۔ یعنی کہ اب یہ دیکھیں کہ ہم کسی جگہ اگر رہ رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی صاحب ہے، ہم بھی ہیں، میل ملاقات ہوتی رہتی ہے، 20 سال ہو گئے اکٹھے رہ رہے ہیں، پھر ان کی کوئی ٹرانسفر ہو گئی تو جاتی دفعہ ملاقات انہوں نے کی اور کہتے ہیں اچھا جی آپ ہمیں بہت یاد آئیں گے۔ بہت یاد آئیں گے سے کیا مراد ہے؟ آپ کا رویہ، آپ کا سلوک یاد آئے گا، اور اگر ہم نے اچھا سلوک نہ کیا ہوگا تب بھی وہ یہی لفظ بولیں گے کہ جس طرح آپ کے ساتھ نبھی ہے یاد رہے گی، جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے میں اس کو بھولوں گا نہیں، ساری عمر یاد رہے گا۔ یعنی جو بدتمیزی کی تھی، جو برا سلوک کیا تھا، انسان کے اندر سے نکلنے والی چیز عمل ہی ہے، تو وہ عمل ہی ہے جس کو سوسائٹی بھگتتی ہے، ساتھی بھگتتے ہیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے بھگتتے ہیں، اور والدین اور اولاد ایک دوسرے سے بھگتتے ہیں۔ عمل ہی اصل چیز ہے۔
تو یہی عمل جو ہیں جب اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں تو عمل صالح ہو جاتے ہیں، نیک اچھے عمل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور یہ جو ہیں ان کی تمام اساسات، اعمال صالحہ کی تمام اساسات، بنیادیں عقل و فطرت میں ثابت ہیں، عقل و فطرت میں ثابت ہیں، یعنی کہنے کی ضرورت نہیں، واضح ہے، ہر صاحب عقل کو پتہ ہے، ان تمام انسان صاحب عقل ہے، یعنی کہ پاگل تو ایک بیمار آدمی ہوتا ہے نا، اس کو چھوڑ دیں، لیکن سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے کے پیدا کیا ہے، ورنہ تو ہم چل ہی نہیں سکتے۔ جیسے نہیں انسانوں کے اندر ایک بکری کو نہیں نا بٹھایا جا سکتا کہ ایک بار کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں ایک سیٹ خالی تھی، اس پہ ہم نے ایک بکری کو بٹھا دیا، یہ نہیں ہو سکتا، فٹ نہیں آئے گی۔ مختلف کیلیبر کے لوگ ہوں گے، وہ وہاں بیٹھیں گے اور وہ اپنا جو بھی جس نوعیت کی وہ بات ہے اس میں حصہ لیں گے، کوئی زیادہ کوئی کم، اپنے اپنے ذہنی سطح پر، لیکن انسانوں کے ساتھ انسان ہی چل سکتے ہیں، تو عقل ہوگی تو چلیں گے نا۔ تو عقل سب کے پاس ہے، اسی طرح فطرت سب کے پاس ہے، اور اس میں ثابت ہیں، اس میں وہ بنیادیں جو اعمال صالح کی ہیں۔ کیا بنیاد ہے اعمال صالح کی؟ ایک واضح مثال لے لیتے ہیں، عدل، بے انصافی انسان کو آپ پڑھا نہیں سکتے، بے انصافی وہ کرتا ہے وہ الگ بات ہے، جانتا ہے کہ انصاف کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، اسے پوچھا جائے کہ تمہارے ساتھ انصاف کریں کہ بے انصافی، کہ انصاف کرو، بے انصافی کیوں کرتے ہو؟ وہ خود ویسے کر لیا کرتا ہے بے انصافی لوگوں سے، چاہے بہت کر لے چاہے تھوڑی بہت کر لے، انسان جانتا ہے کہ نہیں انصاف ہونا چاہیے، اس کے اندر لکھ ہے، اس کے اندر طلب ہے انصاف کی، عدل کی، واضح ہے، سچ بولنا چاہیے یا جھوٹ بولنا چاہیے، واضح ہے، انسان کی عقل کہتی ہے سچ بولنا چاہیے، جھوٹ کیوں؟ جھوٹ سے تو کوئی بات بنے گی ہی نہیں، وہ تو کام ہی نہیں آگے چلے گا، کوئی ادارہ نہیں چل سکتا، کوئی معاملہ نہیں چل سکتا، کوئی دو افراد نہیں چل سکتے، کوئی معاہدہ نہیں چل سکتا، کوئی سسٹم نہیں چل سکتا، سچ بولیں گے تو چلے گا، سچ پر ہی استوار ہوتی ہے سارا نظام، سارے۔ اور اسی طرح نفرت ہونی چاہیے یا محبت ہونی چاہیے، ایثار اور قربانی ہونی چاہیے، وفا ہونی چاہیے یا بے وفائی ہونی چاہیے، جس آدمی جو ہم پر احسان کرے ہمارا رویہ اس کے ساتھ احسان شناسی کا ہونا چاہیے یا احسان فراموشی کا ہونا چاہیے، یہ چیزیں واضح ہیں۔ تو جب انسان احسان شناس ہوتا ہے، جب انسان با وفا ہوتا ہے، جب انسان عادل ہوتا ہے، جب انسان سچا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تزکیہ اخلاق پر کھڑا ہے، پاکیزہ اخلاق پر کھڑا ہے۔ تو اب جو عمل یہ کرتا ہے سچ کی بنا پر، عدل کی بنا پر، وفا کی بنا پر، ایثار کی بنا پر، وہ اعمال صالح ہوتی ہیں، اور بنیادیں اس کی فطرت میں ہیں، یہ بنیادیں باہر سے نہیں ہیں، یہ کوئی پڑھاتا نہیں کسی کو، وہ بچہ بھی جانتا ہے کہ انصاف یہ ہوتا ہے اور بے انصافی یہ ہوتی ہے۔ خدا کی شریعت اسی عمل کی طرف، اسی عمل صالح کی طرف انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، وہ انسان کو بتاتی ہے کہ یہ تمہیں کرنا ہے، وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، تو یہ وعدوں کو پورا کرنا انسان کے اندر ہے۔ پوچھیں اس سے ذرا کہ تم سے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، کہ ہاں جی کیا تھا آپ نے وعدہ، تو اس سے پھر ہم پورا کریں کہ نہ کریں، اس سے کہ کریں پورا جو آپ نے وعدہ کیا تھا، اور میں تو امید لگا کے بیٹھا ہوں آپ کے وعدے پر۔ تو یہ فطرت ہے انسان کی، تو شریعت اسی کی طرف رہنمائی کرتی ہے انسان کی، اسے پورا کرو، اس پہ تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، تمہاری انسانیت اس سے ثابت ہونی ہے، تمہاری عقل و فطرت کی، تم نے اپنی عقل و فطرت کی مخالفت کی یا اس کے ساتھ موافقت کی، خلاف عمل خلاف عقل زندگی گزاری اور خلاف فطرت زندگی گزاری، یا عقل و فطرت کے مطابق زندگی گزاری، جو ہمارا حساب ہے نا وہ انہی چیزوں پر ہے۔ لیکن اس عقل و فطرت سے مراد کسی انسان کی پرسنل عقل و فطرت نہیں، کہ ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ دیکھیں جی میرے ساتھ ہر ایک نے ظلم کیا ہے، میری پرسیپشن ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں ہر ایک کے ساتھ ظلم کروں، اس کی عقل تو کوئی بھی اسے حکم دے سکتی ہے، یہ ظاہر جہالت ہے، سب لوگ کہیں گے کہ بیوقوفی کر رہا ہے، حماقت کر رہا ہے، یعنی
میں نے صرف ایک ضمناً یہ بات کر دی کہ اس طرح سے ذہن کو نہیں سوچنا، اس طرح سے سوچنا ہے کہ ہم جانتے ہیں ہماری فطرت کیا ہے اور ہم اسی کے مطابق تو مطالبہ کرتے ہیں دوسروں سے، تو اسی مطالبہ جو ہم دوسروں سے کرتے ہیں نا اسی پہ ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے کیا مراد ہے؟ میں نے اس کا جو مفہوم بتا دیا تھا کہ تواصی کا مطلب کہ باہم نصیحت کرنا، یعنی کہ ایک اچھی بات کہنا، نصیحت کی بات کہنا، تو حق کی، صحیح بات کی، سچی بات کی۔ اور تواصی بالصبر کا مطلب ہے کہ اس جو حق بات بتائی ہے نا اس کے اوپر ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، چھوڑ نہیں دینا اس کو، حالات ذرا مشکل ہو تو چھوڑ دیے۔ یہ تو اس کا مفہوم ہے۔ جواب اس کا یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے معنی اپنے ماحول میں ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرنے کے ہیں۔ قرآن نے اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی تعبیر کیا ہے، یعنی وہ باتیں جو عقل و فطرت کی روح سے معروف ہیں اپنے قریبی ماحول میں لوگوں کو ان کی تلقین کی جائے اور جو منکر ہیں ان سے روکا جائے۔ یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا جو پورا مفہوم انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ دوبارہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے معنی اپنے ماحول میں ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کے ہیں۔ اپنے ماحول کا کیا مطلب ہے؟ فرض کیجئے کہ میں ایک آفس میں کام کرتا ہوں، تو آفس میں کچھ لوگ مجھ سے متعلق ہیں، میرا باس بھی مجھ سے متعلق ہے، میرا سبارڈینیٹ بھی مجھ سے متعلق ہے، میرا کولیگ بھی مجھ سے متعلق ہے، جو پین چائے لے کے آتا ہے وہ بھی مجھ سے متعلق ہے۔ متعلق سے مراد ان سے واسطہ پڑتا ہے، اٹھتے بیٹھتے۔ اب ان کو مجھے کوئی محسوس ہوا کہ فلاں بات جو حق ہے وہ ان کو بتانی چاہیے، ان کو کہنی چاہیے، اس حق کو اپنائیں، اس پر ثابت قدمی اختیار کریں، تو مجھے چاہیے کہ میں ایسا کہوں۔ یہ ہمیں ایمان کا دوسرا لازمی تقاضا ہے جو اس کے وجود سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھلائی کریں گے دوسرے کی۔ بیسیکلی یہ عمل صالح ہی ہے۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر عمل صالح سے الگ چیز نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے کہ کہا گیا کہ ایمان جو دو چیزوں کو تقاضا کرتا ہے، پہلا عمل صالح ہے اور دوسرا عمل صالح کی ایک خاص صورت کو نمایاں کر کے قرآن نے بتا دیا ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ کوئی تیسری چیز بتائی ہے، نہیں، وہ عمل صالح ہی کی ایک شاخ نکال دی ہے، یعنی کہ عام کے بعد اس کا خاص ایک بیان کر دیا۔ تو اب یہ اگر ہم نہیں کرتے اختیار تو گویا ایمان کا تقاضا پورا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ تم جس ماحول میں رہو حق کے علم بردار بن کر رہو، حق بات کہنے والے کہ نہیں بھی یہ غلط چیز ہے، دھوکہ دینا غلط ہے۔ ایمانداری سے اگر یہاں ہم دفتر میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو کام میں بے ایمانی نہیں کرنی، کام میں دو نمبری نہیں کرنی، کام چوری نہیں کرنی۔ یہ واضح باتیں جو ہے یہ بتانی ضروری ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا کیسا کیا جائے؟ اگر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے کیا اس سے، میں خود ٹھیک کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ والا جن یہ بڑی بے ایمانی کرتا ہے اور یہ میں ہمارے ادارے کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن میں تو نہیں دے رہا نا۔ نہیں، آپ کا خدا پر ایمان نہیں ہے۔ خدا پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا تھا کہ آپ خود بھی دو نمبری نہ کریں، غلطی نہ کریں، اور دوسرے کو بھی نصیحت کی حد تک کہیں کہ تم بھی نہ کرو۔ ایک یہ ہے کہ اس کو گردن سے پکڑ کے نہ کرنے دیں، یہ یہاں مراد نہیں ہے۔ بالجبر روکیں نہیں، وہ اگر آپ کے اختیارات ہیں تو آپ روکیں گے، اختیارات نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھی ہیں تو آپ انہیں کہیں گے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، اس کا انجام برا ہے، اور اپنے حق کی نصیحت کی۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنا اچھا انسان بناتا ہے دین، یعنی دین انسان کو ایک تو اس سے عمل خیر، عمل صالح پھوٹے گا، اور دوسرے لوگوں کو بھی وہ اسی طرف لگائے گا، نیک بات، اچھی بات، خیر کی بات کرو۔ قرآن مجید نے اسی کو دوسرے لفظوں سے بیان کیا، تو کہا امر بالمعروف، معروف بات، نیکی کی بات، اچھی بات، پسندیدہ بات کا حکم دو، اچھی بات کا کہو، اور نہی عن المنکر یعنی منکر باتوں سے روکنا، بری چیز ہے تو اس سے روکا جائے گا۔ تو قرآن نے اس سے بھی تعبیر کیا ہے اور اسی چیز کو کیا ہے، اور اس سے مراد بتا رہے ہیں
یعنی وہ باتیں جو عقل و فطرت کی روح سے معروف ہیں. ہماری عقل کہتی ہے یہ تو اچھی بات ہے. یعنی مہمان آیا, اس نے ہمیں آ کے کوئی بیٹھا, تو ہمیں چاہیے کہ آنے والے کے ساتھ عزت سے پیش آئیں. یہ ہماری عقل کہتی ہے عزت سے پیش آئیں. کیونکہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نا, یا کسی کے آفس میں جاتے ہیں, تو ہم منتظر ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں ویلکم کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہماری فطرت کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ وہ ویلکم کرے تو میری عزت ہوگی, اور اگر ہم وہ پوچھے کبھی نہیں, ہم جا کے کھڑے ہیں تو وہ اس نے اگنور کیا ہمیں, تو یہ ہمارے لیے انسلٹ کی بات ہے, ہمیں یہ گوارا نہیں ہوگا. تو معروف بات کیا ہے کہ نہیں, ہم ویلکم کریں گے آنے والے کو, اور اچھے طریقے سے خوش دلی سے اسے ریسیو کریں گے. تو اسی طرح یعنی جو پسندیدہ باتیں اچھی باتیں ہیں, کسی نے آپ کو کوئی گفٹ دیا تو آپ شکریہ ادا کریں. یہ شکریہ ادا کرنا فطرت ہے انسان کی, اچھی بات ہے. انسان کی فطرت پہچانتی ہے اس چیز کو. عقل کہتی ہے کہ ہاں یہ درست بات ہے. اگر ہم کسی کو گفٹ دیں تو جس طرح ہمارا دل کہتا ہے نا کہ وہ کہے کہ جی تھینک یو جی, آپ نے مجھے یہ اس قابل سمجھا, یا مجھ سے محبت کا اظہار کیا, مجھے اپنے یہ تحفہ دیا. اسی طرح اپنے قریبی ماحول میں لوگوں کو ان معروف باتوں کی تلقین کی جائے, اور جو منکر ہیں ان سے لوگوں کو روکا جائے. منکر سے مراد کیا ہے؟ ناپسندیدہ باتیں, بری باتیں جن سے فطرت انکار کرتی ہے. یعنی کیا میں اس کو تنگ نہ کروں, تھوڑا سا چٹکی نہ کاٹوں اس کو. تو ایک شریف آدمی کی فطرت کیا کہے گی کہ نہیں یہ غلط بات ہے. بیچارہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے, آپ اسے کام کرنے دیں. آپ اسے تنگ کر رہے ہیں, اسے چھیڑ رہے ہیں, جیسے بچے بھی کرتے ہیں, طالب علم بھی, بڑے بھی اپنی نوعیت کی کرتے ہیں. جیسے نا ایک آدمی بڑے انہماق سے, بڑی توجہ سے کوئی کتاب پڑھ رہا ہے, تو اس کے کان کے قریب جا کے ایسے ہاتھ لگا دیں گے, ٹچ کریں گے, تو وہ گھبرا کے ایک دم سے دیکھے گا. تو یہ شرارت جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ شرارت اس طرح نہیں کرنی چاہیے. کسی کو ٹیز کرنا, کسی کو کسی حوالے سے, یعنی کہ ایک اسے کوئی پرابلم میں ڈال دینا, کوئی اس سے ایسی بات کر دینا جس سے وہ پریشان ہو جائے, حالانکہ وہ بات حقیقی نہ ہو. ان چیزوں سے انسان کی فطرت روکتی ہے. عقل بھی کہتی ہے کہ یہ بری بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہ مطلب ہے کہ نہی عن المنکر یہ ہوگا کہ ناپسندیدہ باتیں, بری باتوں سے روکا جائے. تو یہاں پر ہم آج کا جو لیکچر ہے اسے ختم کرتے ہیں جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.